الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ ناظرین، آج کی رات رحمتوں کی رات، برکتوں کی رات، توبہ کی رات، مانگنے کی رات، مغفرتوں کی رات، وہ مبارک رات جس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، جس کا تذکرہ بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کروڑوں کی بخشش ہو رہی ہے، یقیناً رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، توبہ کے دروازے ویسے بھی کھلے ہوئے ہیں، مگر آج قبولیت کی رات ہے۔ آج خوب توبہ کرنی ہے، آج خوب اپنے رب سے مانگنا ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ہے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ سلسلہ ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا باعث بنے گا۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اگر اس پروگرام کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ اپنے پروگرام کے شروع میں آئیے آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ درود پاک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے، بلکہ ایک اور خوبصورت بات کہ جو آیت درود ماشاء اللہ ہم نمازوں کے بعد سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ شعبان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی، تو شعبان نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیے، اور درود پاک کیسا خوبصورت وظیفہ ہے، اتنے فضائل ہیں کہ اگر کئی پروگرامز صرف درود پاک کے فضائل پر ہی کیے جائیں تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے، فضائل درود کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت حدیث، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، گویا ملٹی پلائی کریں تو ہر درود پر 10 رحمتیں مل رہی ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ صبح و شام میرے ساتھ اللہ کی رحمت رہے، درود پاک کیوں نہ پڑھتے رہے؟ مگر اس حدیث پاک کا جو لاسٹ پارٹ ہے، جو اگلا جز ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، اس کو کیا انعام ملے گا؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، شولڈر سے شولڈر ٹچ ہو رہا ہوگا۔ گویا یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ نوید ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ آج تو مبارک رات ہے، مانگنے کی رات ہے، جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اور آج کے بعد جو دن ہیں ہمارے نامہ اعمال کے وہ شروع کے صفحات ہوں گے۔ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں نا شب برات، ابھی ہم سنیں گے ان روایتوں کو۔ تو اب اپنے اگلے جو دن ہیں وہ اور عبادت میں، اعکاش نفلی روزوں میں، درود پاک میں گزاریں تاکہ رمضان تک ہم مزید عبادتوں کے عادی بن جائیں اور پھر رمضان کا شاندار استقبال کریں۔ شعبان کا مہینہ کس قدر پیارا ہے، کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ ایک حدیث پاک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ عاشقان رسول کے لیے بہت زبردست موٹیویشن ہے اس حدیث پاک میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ نبی پاک فرمائے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، تو ہمیں تو اس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی بات اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ کیا خوبصورت ایبریویشن، ان الفاظ کی کیا خوبصورت وضاحت
پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں کہ شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد دور۔ سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرما دیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بندوں کو یہ تمام چیزیں اس مہینے میں رب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے، پھر کیوں نہ اس مہینے کی قدر کی جائے۔ اور بالخصوص جو آج کی شب ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ تو شب براءت ہے۔ براءت کے تو معنی بھی آزادی ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ فلاں کو مقدمے سے بری کر دیا گیا، فلاں کو جیل سے بری کر دیا گیا۔ بری کرنا یعنی آزاد کرنا۔ شب براءت کے معنی ہی یہ بنتے ہیں کہ یہ آزادی کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس رات ہم خوب اللہ کی عبادت کریں۔ شعبان کا مہینہ دیکھیں نا، آلموسٹ آدھا گزر گیا ہے، مگر کیا میری اور آپ کی زندگی میں ہماری روٹین لائف میں کوئی تبدیلی آئی؟ صحابہ کرام کا کیا انداز ہوتا تھا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح ماہ شعبان کو گزارتے تھے؟ کتابوں میں لکھا کہ ماہ شعبان کا جب چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء اور مساکین ماہ رمضان میں اپنے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے اور جن پر حد یعنی شرعی سزا وغیرہ جاری کرنی ہوتی وہ جاری کر دیتے، جنہیں معاف کرنا ہوتا معاف کر دیتے۔ کاروباری لوگ اپنے قرضے ادا کر لیتے، جن کو دینا ہوتا انہیں دے دیتے، جن سے لینا ہوتا وہ لے لیتے۔ یعنی ایوری بڈی مصروف ہو جاتے کسی طرح رمضان سے پہلے اپنے آپ کو فری کر لیں، اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیں۔ اور پھر جیسے ہی رمضان نظر آتا تو کئی صحابہ کرام غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ They trying to prepare themselves، وہ تیاری کرتے رمضان کی، استقبال رمضان کی تیاری شعبان میں ہو رہی ہوتی۔ اور شعبان میں سبحان اللہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کیسے گزارتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں نا، ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا کا شعبان کیسا ہوتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے۔ تو آپ نے پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میں دیکھتی ہوں آپ کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے، رمضان کے بعد شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے آپ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، مگر ان کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ کیا ہمیں یہ فکر ہے؟ جی ہاں، آج کی رات اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی رات ہے۔ ہمیں سے کون ایسا ہے جس کو یہ ٹینشن ہو، یہ فکر ہو، یہ دل میں فکر ہو کہ میرے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پچھلا سال تو گناہوں میں گزرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو نامہ اعمال پیش ہونے جا رہا ہے وہ تو سیاہ ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کی؟ کیا آج توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے کی فکر کی کہ مالک جو نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہو رہا ہے وہ خالی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں ہیں بھی تو اس میں اخلاص نہیں ہے، کاش یہ فکر نصیب ہو جائے۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ،
کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، تو جس کی یہ شان ہے وہ اب تک کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا، پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی، اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے یا ابنی صورتن و ابا یا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ، پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے، پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا ہزار درجے بدتر ہے، تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ کاش یہ سوز و گداز نصیب ہو جائے، اور یقین کریں اللہ بہت کریم ہے، دنیا میں اگر کسی کی رپورٹ غلط ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا میں بھی تو بہت ساری رپورٹس بناتے ہیں، کوئی اسٹاک رپورٹ بناتا ہے، کوئی ٹیکس رپورٹ بناتا ہے، کوئی اپنی پرفارمنس رپورٹ بناتا ہے، اور جب بھی کہیں رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے کہ رپورٹ اچھی ہونی چاہیے، اور دنیا کی رپورٹس میں تو لوگ بہت ساری گڑبڑ کر بھی لیتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ چینج نہیں کیا جا سکتا، وہاں تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اعمال نامہ تبدیل کر دے گا، کسی کو جناب سورس لگا کر فرشتوں نے لکھا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نماز قضا کی ہے تو قضا لکھی ہے، جھوٹ بولا ہے تو وہ لکھا ہے، بے حیائی کی ہے تو وہ لکھی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے وہ بھی لکھے ہیں، لوگوں نے نہیں دیکھا۔ بعض لوگ گناہ کرتے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازہ بند کر دو، لائٹ بجھا دو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین فرشتے تو لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے، اور وہ سب لکھا ہوا نامہ اعمال، اور وہ ساری بے حیائیاں، وہ ساری برائیاں، وہ ساری نافرمانیاں بارگاہ الہی میں حضرات پیش ہو رہی ہیں، پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ شرمندہ ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے۔ دنیا میں شرمندہ ہونے سے، اقبال جرم کرنے سے سزا سنائی جاتی ہے، مگر کریم کے دستور نرالے ہیں، اللہ کے دربار کی شان نرالی ہے، وہ کیسا کریم ہے، مجرم ایک بار اقبال جرم تو کر گیا
ندامت سے کچھ سر تو جھکا لے، سچے دل سے پکارے تو صحیح اسے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے، وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ساری رپورٹ چینج ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری نافرمانیاں بہت ہیں، مگر ایک سچی توبہ، ایک مقبول توبہ ان تمام چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، بس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ندامت ہے، وہ شرم ہے، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو شامل کر کے سچی توبہ کر لی جائے، سچا پکا وعدہ کر لیا جائے کہ یا اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب نماز قضا نہیں کروں گا، اب حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا، وہ بالخصوص وہ بڑے گناہ جس کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ آج میں آپ کو وہ حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے، شب برات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ مثال ذرا سمجھنے والی ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے سر کے بال گن سکتے ہیں؟ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ It's impossible to count۔ کیسے بندہ گن سکتا ہے؟ لیکن قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ تھا ناظرین جو عرب میں اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ It means thousands، ہزاروں بکریاں تھیں، اور کتنے اس کے بال ہوں گے؟ کروڑ بال۔ اتنے لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے۔ آقا فرماتے اللہ اتنے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی آج تو گویا چھما چھم رحمت برس رہی ہے۔ لیکن نبی پاک کی حدیثوں سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ چند بد نصیب ایسے ہیں جو شب برات میں نہیں بخشے جائیں گے، اور احادیث میں جو پہلا نام ملتا ہے وہ ہے شرابی، عادی شرابی۔ شب برات نہیں بخشا جائے گا۔ بدکاری کرنے والا، زنا کا عادی، شب برات نہیں بخشا جائے گا۔ ماں باپ کا نافرمان، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ رشتہ داریاں کاٹنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، ان کے بارے میں بھی آیا وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ چغل خوری کرنے والے، وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ تکبر والا لباس پہننے والوں کے بارے میں آیا، اسی طرح تصویریں بنانے والوں کے بارے میں آیا۔ آپ ذرا غور کیجیے، یقیناً یہ جو ڈیجیٹل پکچر آپ ہماری دیکھ رہے ہیں اس کو علماء نے جائز قرار دیا، مگر جو ہاتھوں سے تصویر بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، ان کے بارے میں ناجائز و حرام کا فتویٰ ہے۔ یہ 5 6 7 بالخصوص جو گناہ احادیث میں گنوائے گئے، اگر میرا کوئی بھائی ایسا مجھے سن رہا ہے جو خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں مبتلا ہے، آج توبہ کی رات ہے، آج مانگنے کی رات ہے، آج گر گڑانے کی رات ہے۔ وہ کریم کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ جب چاہے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس سے دوستی کر لیں، سچی توبہ کر لیں، پکا وعدہ کر لیں۔ آج ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور ان بخشے جانے والوں میں ہم محروم ہو جائیں۔ شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا، مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بہت کثرت کے ساتھ شراب عام ہوتی جا رہی ہے۔ شادیوں میں، پارٹیوں میں، میٹنگز میں، دوستوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں۔ نہیں ناظرین، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ شراب اس قدر سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ جب بھی بڑے کبیرہ گناہوں کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے تو اس میں شرابی کے بارے میں، شراب پینے والوں کے بارے میں سخت لعنت اور ملامت کی جاتی ہے۔ پھر ہم کیوں اس برے کام کے قریب جائیں؟ اور شراب، اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پیتے نہیں ہیں، دوست پیتے ہیں، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے احادیث میں ایسے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کے لیے بھی وعیدیں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہے۔ اب شراب کا دور جہاں چلے ہمارا وہاں کیا کام؟ اور یاد رکھیے جو لوگ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہی بعد میں شرابی بنتے ہیں، وہی بعد میں ڈرگز یوز کرتے ہیں۔ کو کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے، دوست پیتے ہیں۔ ہم وہاں کیوں بیٹھے جہاں رب کی طرف سے ناراضگی کا اعلان اور لعنت برسنے کا اعلان ہے؟
کیا ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ ہمارے برابر میں کسی گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے اور اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے کہ میرے برابر میں لگی ہے نا، میرے گھر میں تو نہیں ہے؟ حفاظتی امور کے تحت پوری بلڈنگ خالی کرا لی جاتی ہے، زیادہ بڑی آگ ہو تو پورا محلہ خالی کرا لیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کہیں وہ آگ دوسرے گھروں تک نہ پہنچ جائے۔ تو ہم ایسی جگہ بیٹھتے کیوں ہیں جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہو، اس کا غضب ہو؟ تو ہم کہتے ہیں دوست جوا کھیلتے، میں تو نہیں کھیلتا، میں تو صرف ان کو کمپنی دیتا ہوں۔ نہیں، ناظرین یاد رکھیے، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جن پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتارا، اچھے بندے کی نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے پرفیوم کی شاپ، عطر کی دکان۔ وہ کہتے ہیں پیسے خرچ کرو نہ کرو، سودا لو نہ لو، خوشبو پھر بھی آ جاتی ہے۔ پرفیوم شاپ پہ جائیں، عطر کی دکان پہ جائیں، تھوڑا سا عطر وہ لگا بھی دیتے ہیں، نہ بھی لگائیں تو خوشبو تو آتی ہے نا، یہ فائدہ ہے نا۔ اور وہ لکھتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہارا، جو برے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی جو صحبت ہے، ان کی کمپنی جو ہے وہ جیسے لوہار کی دکان ہے۔ کپڑے پاویں کچھ گنج پئیے چنگا پین ہزارہ، کہ کپڑے کتنے بھی بچا لو، لوہار کی دکان پر چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، وہ کپڑوں میں سوراخ کر دیتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں برائی نہیں کرتا مگر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں، وہ جوا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بدکاریاں کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ آپ کب تک بچائیں گے؟ شرابی کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا فرما بردار تو نہیں بنا جا سکتا نا۔ We have to think about our companies، ہمیں اپنی صحبتوں اور اپنی گیدرنگز کے بارے میں غور کرنا ہوگا۔ خدا را وہاں بیٹھیے جہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے اجتماعات میں، ایسے علم دین کی محفلوں میں جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا۔ لیکن اس وقت بھی تو آپ چینل پہ بیٹھے ہیں، چینل پر بیٹھ کر ہی بہت سارے گناہ کیے جا سکتے ہیں، مگر آج اللہ کی رحمت سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اسی کو راضی کرنے والی باتیں کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسے کام کرنا شروع کر دیں کہ جس سے رب راضی ہو جائے۔ تو آج جو رات ہے وہ مانگنے کی اور توبہ کی رات ہے، اور شراب تو ایک ایسا کام ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں پر، یعنی شراب سے متعلقین بہت سارے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شراب بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا اور خریدوانے والا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی، اور یہ 10 قسم کے لوگ وہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف سرو کرتے ہیں، ہم تو سیل کرتے ہیں، غیر مسلم کو بھی شراب نہیں بیچی جا سکتی۔ کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات، بدکاری کا جو عادی ہوگا وہ شب برات نہیں بخشا جائے۔ اگر کوئی ایسا بھائی میرا سن رہا ہے، ایسی کوئی بہن سن رہی ہے جو اس طرح کے کاموں میں انوالو ہیں، اپنے آپ کو بچائیے، دور کیجیے ان کاموں سے۔ یہ حرام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام، اور اس کے لیے بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہی پہلے ان گیدرنگ سے نکلنا ہوگا جہاں بے حیائی ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھنے سے بچنا ہوگا۔ علماء بڑی پیاری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی۔ تو ہم سب کو مل کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی پریپریشن کیسے کی جائے۔ دیکھیں، ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں،
اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھیے کہ پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ویسی تیاری، جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان اللہ کا احسان ہے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے۔